الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، تمام مخلوقات کا تنی تنہا پیدا کرنے والا ہے، تنی تنہا عبادت کے لائق ہے، اور اسی نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا. اس کی توفیق سے، اس کے فضل اور اس کے احسان سے ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، جن پر بے شہاد درود و سلام ہو. آپ نے اپنی امت تک اللہ کا دین پہنچایا. آپ نے ہم سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی. اللہ کے دین کو اپنی امت تک کما حق پہنچایا. آپ پر درود و سلام ہو، آپ کے تمام آل و اولاد پر، ازواج مطہرات پر، اور تمام آل بیت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. اسلامی بھائیوں، اس وقت جو زمانے کے حالات ہیں اور جس ماحول میں اس وقت دنیا کے لوگ سانس لے رہے ہیں، وہ ایک ڈر کا ماحول ہے. چاروں طرف خوف ہے، ڈر ہے، اور وہ ڈر ایک بیماری کا ڈر ہے، ایک وبا کا ڈر ہے، جس کا نام کرونا وائرس ہے. آج اسی سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں گا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی وبا ہے جو آج سے پہلے نہیں تھی. 7 جنوری 2020 کو سب سے پہلے ریسرچ کیا گیا کہ کرونا وائرس کا وجود دنیا میں ہو گیا، اور اس کی شروعات چین سے ہوئی. وہاں سے شروعات ہوئی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر مرے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ بیماری دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیلی. تقریباً 110 ممالک اس بیماری کے لپیٹ میں ہیں، اور آج ہر ملک والا اپنے باشندے کو احتیاطی تدابیر بتا رہا ہے. سعودی عرب کے اندر یہاں فلائٹیں کینسل کی گئی ہیں، پروگرام کینسل کیے گئے ہیں، لوگوں کی بھیڑ پر پابندی لگائی گئی ہے، حتیٰ کہ دینی اجتماعات پر بھی پابندی لگائی گئی. ہندوستان میں بعض مساجد میں اعلان لگایا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہاں جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جائے گی. 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی لوگوں کا اجتماع نہیں ہوگا جب تک دوسرا نوٹس نہیں آتا. فلائٹیں کینسل ہے، ایک دوسرے ملک میں سفر کرنا منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر دی جا رہی ہے. ماسک کا استعمال کرو، کھانسنے والے سے، سردی والوں سے 1 میٹر کی دوری بنا کر بات کرو، متاثر علاقے کا سفر نہ کرو، ناک اور منہ کو ہاتھ سے ٹچ نہ کرو، ہاتھوں کو صفائی کے لیے صابن اور شیمپو کا استعمال کرو. مختلف قسم کی، بلکہ ہندوستان میں آپ ٹیلی فون کیجئے تو موبائل پر ہی پرچار شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا ابھی ڈر کے ماحول میں ہے، ہر جگہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، جیسے لگتا ہے موت کا بادل اس کے سر پر ہے. آپ ذرا ٹھہر کر ذرا سوچئے
کہ دنیا میں روز موت ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، اور ایک انجان موت، ایک ڈر ہے کہ کرونا وائرس ہم کو لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے ہم مر جائیں گے۔ اس کا ڈر انسان کو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر کی ہے اس کو بھول گیا۔ حالانکہ آج اللہ کی طرف سے جس کو موت ہونی ہے مرے گا، کوئی بچا نہیں سکتا، اس موت کا ڈر کسی کو نہیں ہے، لیکن کرونا وائرس کا ڈر ہر کسی کو بسا ہوا ہے۔ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، ہم انسانوں کو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ایسا ڈر پھیلائیں گے کہ انسان ڈر کے مارے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک سبق ہوتا ہے، ایک چیتاونی ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ، تم بہت زیادہ غلط کام کر چکے، اللہ کو بھلا دیے، اللہ کے دین کو بھلا دیے، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اب تو سنبھل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سبق دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ تو آج اس دنیا کے اندر جو وائرس کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جو چین سے شروع ہوا اور سینکڑوں ممالک میں اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں، اور ہر ملک کے اندر لوگوں کے اندر سراسیمگی اور خوف و ہراس کا ماحول پایا جاتا ہے۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر غور و فکر کریں گے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو کیسے دیکھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہوتے ہو اسی کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی مصیبت دیتا ہے، کوئی بیماری دیتا ہے، یہ اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بہت ساری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اگر ہر غلطی پر پکڑ کرنے لگ جائے تو پھر دنیا تو بچے گی نہیں، کوئی انسان نہیں بچے گا، یہ دنیا نہیں بچے گی، پوری دنیا کا رنگ برہم ہو جائے گی۔ تو اللہ ہر غلطی پر، ہر برائی پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن جب چاہتا ہے تو اللہ پکڑ کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث آپ کو بتاؤں، حدیث نمبر 3474، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا۔ طاعون سمجھتے ہیں کیا ہے؟ طاعون یہ وائرس کی طرح ایک بیماری ہے، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس ایک وبا، ایک ایسی بیماری جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچتی ہے، اسی قسم کی بیماری طاعون کی بیماری ہے، جو پہلے زمانے میں تھی اور آج بھی کبھی کبھی پھیل سکتی ہے، اور جب گناہ علل اعلان کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بیماری آنا طے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں طاعون کے بارے میں، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ ہے، اللہ جس کو پکڑنا چاہتا ہے اس پر طاعون بھیج دیتا ہے، یعنی ایک ایسی بیماری بھیج دیتا ہے، وہ بیماری اس بستی اور وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آن کی آن میں سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی دوا فائدہ نہیں پہنچاتی، کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا ہے، دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور ہلاکت کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے عذاب بھیج دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے اس بیماری کو، طاعون کو، اس وبا کو مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ عذاب ہے کس کے لیے؟ کافروں کے حق میں عذاب ہے،
لیکن اللہ نے اس بیماری کو، وبائی بیماری کو، مومنوں کے حق میں رحمت بنایا۔ لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر شہید۔ اگر کسی بستی میں یہ طاعون پھیل جائے اور اس بستی کا آدمی، مسلمان آدمی، صبر کرتے ہوئے اسی بستی میں رہ جائے، اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کسی کے بس میں نہیں ہے کچھ کرنا، اگر اس عقیدے سے اور اس نیت سے اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے جہاں پر طاعون کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر دیتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے فائدہ ہے۔ جب طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، کوئی وائرس پھیلتا ہے، کوئی وبائی مرض پھیلتا ہے، تو جس جگہ پھیلے اس جگہ کا آدمی وہیں رہے، وہاں سے بھاگے نہیں۔ یہ اسلامی تعلیم، وہاں سے بھاگے نہیں، اسی جگہ پر رہے اور اللہ کی طرف سے تقدیر کا، فیصلے کا انتظار کرے۔ اگر موت لکھی ہوئی تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس کے حق میں خیر ہے تو بھی کوئی خیر کو ٹال نہیں سکتا۔ اور ایسے موقع پر جو بھاگتا نہیں طاعون والی جگہ سے، اس جگہ پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی جگہ اللہ سے نیکی کی امید لگائے بیٹھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ شہید کا اجر لکھتا ہے۔ تو طاعون مومن کے حق میں رحمت ہے اور کافروں کے حق میں عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1915، من مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں وفات پاتا ہے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ تمنا کرے کہ ہماری موت شہادت والی موت ہو، لیکن آج کرونا وائرس کا ڈر اتنا پھیل گیا ہے کہ شہادت کی موت نظر نہیں آتی ہے، ہلاکت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہم کو بیماری لگ جائے۔ موت تو آنا ہی ہے، موت سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیماری کو بھیجنے والا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ آپ کو بتاؤں، اللہ بیماری کو پیدا کرتا ہے، خیر کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، شر کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، بیماری کو بھی بھیجنے والا اللہ، کرونا وائرس کا بھی خالق اللہ ہے، لیکن سبب انسان بنتا ہے۔ انسان سبب بنتا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں بھی آ رہا ہے۔ سبب انسان بنتا ہے لیکن بھیجنے والا اللہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بیماری اللہ نے نہیں بھیجی ہے یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ نے دوا بھی بھیج دیا ہے۔ ابھی کرونا وائرس کا کوئی اس کا علاج نہیں آیا، کوئی دوا نہیں آئی، ابھی ایڈز وغیرہ ادھر ادھر کی دواؤں سے کام چلا رہے لیکن پرفیکٹ کوئی دوا نہیں آئی۔ دوا ہوگی، اللہ نے انسانوں کو وہ موقع دیا ہے کہ اس کا علاج تلاش کر لے۔ دوا اگر نہیں ہے تو موت کی دوا نہیں، اللہ نے اس دوا کو کینسل کر دیا ہے۔ قیامت تک سائنسداں آئیں گے اور قیامت تک فلسفی آئیں گے، طبیب آئیں گے، ڈاکٹر انجینئر آئیں گے، لیکن موت کی دوا کوئی نہیں بنا پائے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ موت کی دوا نہیں ہو سکتی ہے، نہیں بن سکتی، کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو بھی بیماری ہے تم اس کا علاج تلاش کر سکتے ہو، میں نے علاج نازل کر دیا ہے۔ تو جس کی دوا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا والے تلاش نہیں کر رہے ہیں، یہودی، نصرانی، ڈاکٹر، انجینئر تلاش کر رہے ہیں موت کی دوا ایجاد ہو جائے، ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ ایسی دوا بنا لے کہ بیماری نہیں آئے، ایسی دوا بنا لے کہ بوڑھے نہیں ہو، بدن پہ جھریاں، چہرے پہ جھریاں نہ آئے، ہڈی کمزور نہ ہو، خون اسی طریقے سے گرم رہے، ہڈی میں اسی طریقے سے طاقت رہے، اور ذہن و فکر اسی طرح سے جوان رہے جیسے جوانی میں انسان رہتا ہے۔ تلاش کر رہے لوگ، دوا ایجاد کرنے کے لیے بہت دن رات لگا رہے، مگر قیامت آ جائے گی اور موت کی دوا نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، موت کا کوئی سامان نہیں ہے، موت کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کے لیے دوا استعمال کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ تو بہر کے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، طاعون کی بیماری، وبائی مرض اللہ کی طرف سے کافروں پر عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے جو ہے رحمت ہے۔ اگر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لگاتا ہے۔
ابھی لوگ خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، ڈر کے ماحول میں ہیں. ہم مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ڈریں گے تو یہ عبادت بھی ہے، اللہ سے ڈریں گے تو اللہ بچائے گا بھی. اور موت سے ڈریں گے، کرونا وائرس سے ڈریں گے، کون بچائے گا؟ کرونا وائرس خود ہم کو بچائے گا یا چین والے کوئی ملک والے بچائیں گے؟ بچائے گا تو اللہ بچائے گا. تو کیوں نہ ایسی چیز سے ڈریں جس کا فائدہ ہمیں ہو، ثواب ہو، اور ہماری زندگی اس کی وجہ سے محفوظ ہو. تو ڈرنا اگر ہے تو اللہ سے، اور یہ اللہ کا ڈر عبادت ہے. اللہ سے ڈرنا عبادت ہے. ایک مومن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ چاہے گا یہی زمین یہاں سے پھٹ جائے گی، کس سے ڈریں گے؟ کس کو کیا کہیں گے؟ کون کیا کر لے گا؟ اس زمین کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہاں زلزلہ اگر آ جائے کون انجینئر کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سیلاب بھیج دے، ایسا پانی بھیجے کہ روکنے کا نام نہ لے، کون آدمی روک سکتا ہے؟ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ہے کوئی مہکلام جو پتھروں کی بارش کو روک سکے؟ ایسا دنیا میں کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پہلوان یا کوئی طاقتور پیدا ہوا ہے جو آسمان سے آنے والی بارش کو روک سکے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چائنا بھی کہتا تھا کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، ہم کو کوئی مات نہیں دے سکتا ہے، ہم سے کوئی دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. آج اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، آج جینے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. جیسے ایک سائل، ایک بھکاری کٹورے میں کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے مانگتا ہے، آج چین کا آدمی، چین کا باشندہ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے. آج وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ نہیں، ایک قوت ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، ایک ہے کوئی جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اللہ. تو یہ جو بیماریاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان بیماریوں میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خیر ہے، اور کافروں کے لیے یہ عذاب ہے. اور اس سے ہم کو ایک سنبھلنے کا موقع بھی مل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا خوف و ہراس کا منظر ہے، یہ عالم ہے لوگوں میں، تو ہمیں بھی سدھرنا چاہیے. ہمارا ایمان کہاں اتنا جو ہے پائے کا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. ہم بھی تو شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کہاں کے پاک صاف مومن اور مسلمان ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب سے چھٹکارا دے سکتا ہے. ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے اعمال کافروں کے ہیں. ہم بھی اسی کے ڈرے پہ، اسی کے راستے پر، اسی کے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارے لیے بھی سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنی اصلاح کریں. تو یہ تو بات پکی ہے کہ وبائی مرض، ایسی بیماری جو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پہنچتی ہے، یہ عذاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. جیسا کہ میں نے حدیث بتائی کہ اللہ جس پر چاہتا ہے طاعون کی بیماری کو بھیج دیتا ہے، اور یہ کرونا وائرس بھی طاعون کی شکل میں ایک بیماری ہے جو ہلاکت کا جس سے بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں خوف پھیلا ہوا ہے. تو جب یہ ایک عذاب کی شکل ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کیوں آتا ہے، عذاب کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کئی وجوہات ہیں. اللہ عذاب بھیجتا ہے معصیت کی وجہ سے، اللہ کے دین کا انکار کیا جائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے ساتھ معصیت کی جائے، اپنے پر یا اللہ پر یا نیک لوگوں پر ظلم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے. اللہ نے کتنی ظالم بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. قوم عاد، قوم سمود اور قارون، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنی قوم پر ظلم کیا، لوگوں پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور ان لوگوں کو اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. ایک وجہ یہ ہے اللہ کے دین کا انکار کرنا، یا ایمان والوں کو تکلیف دینا، ایمان والوں کو تکلیف دینا، ایمان والوں پر ظلم کرنا، ایمان والوں کو ستانا اور تکلیف دینا، یہ وجہ بھی ہے عذاب کے لیے. چین میں بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، اور دنیا میں بھی اس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ چیز پاک ہے،
پاکیزہ ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ نجس ہے، اس کے اندر بیماری ہے اور انسان کے لیے اس میں نقصان دہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کتا کھانے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نجس ہے، ناپاک ہے اور اس کے اندر زہر ہے، وائرس ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو نہیں مانتا، کھاتا اپنی مرضی سے، کتا کاٹ کے کھاتا ہے، کسی نہ کسی دن اللہ کا عذاب اس پر آئے گا۔ اللہ نے خنزیر کا گوشت منع کیا، حرام کیا ہے، وجہ ہے یہ پلید ہے، نجس جانور ہے۔ اگر کوئی نجاست کھائے گا، اس کے بدن میں نجاست اور بیماری نہیں پیدا ہوگی تو پھر کیا پیدا ہوگی؟ ایک وجہ یہ بھی ہے عذاب آنے کا کہ پہلے چین والوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کھانا شروع کیا۔ چین کے امراض کے مرکز کے ڈائریکٹر، اس کا نام گاؤ ہے، اس کا کہنا ہے کہ ووہان شہر میں مارکیٹ کے اندر جو جانور بکتے ہیں وہ سمندری جانور، کتا، بالو، بلی، سور، سانپ، چمگادڑ، اس سارے جانور کا گوشت ملتا وہاں پہ، اور وہیں سے یہ وائرس پھیلا۔ تو جب ایک شخص حرام اور حلال کو مکس کر دیتا ہے اور حرام کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی پیشاب پینے لگے وہ زندہ رہے گا، کوئی پاخانہ کھانے لگے وہ زندہ رہے گا، کوئی زہر پینے لگے زندہ رہے گا۔ تو چین والے زہر پینا، نجاست کھانا شروع کر دیا، حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہیں رہی، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چین دنیا کے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی چیز نہیں بچی ہے، ہر چیز کو کھایا جاتا ہے، انسان تک کو نہیں چھوڑا، اس کو بھی کاٹ کے ذبح کر کے اس کو بھی کھایا پکا کر، زندہ جانور کو کھاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کے اندر کہ اللہ نے انہی چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے جو پاکیزہ ہے، جو طیب ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہمارے لیے تو اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر نقصان ہے انسان کے لیے۔ مثال کے طور پر شراب اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر بیماری ہے، جو پیے گا اس بیماری کا شکار ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جو شراب پیتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، اسلام کی بات نہیں مانتا، تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے۔ شراب اور نشے کی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں لوگوں کی موت ہوتی ہے، روزانہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، لاکھوں لوگ مرتے ہیں نشہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اسلام نے حرام کیا کیونکہ وہ نقصان دہ ہے اور انسان اس کو کھا رہا ہے، انسان اس کو کھا رہا ہے۔ تمباکو کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ نقصان دہ ہے، موت کا سبب ہے، پھر بھی انسان کھائے جا رہا ہے، پھر بھی انسان کھائے جا رہا ہے، وہ انسان مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ تو ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چین والوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کھانا شروع کیا اور اپنے جسم میں بیماری کو سمیٹنا اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب یہاں بیماری حلق تک پہنچ گئی، سر تک بیماری پہنچ گئی، اب وہاں سے لاوا پھوٹنا ہے، وہاں تو زلزلہ اور کوہرام مچنا ہے، اور پھر ایک ایسا وائرس آیا کہ چین کے اندر زندگی تہوبالہ کر کے رکھ دیا، تہوبالہ کر کے رکھ دیا۔ جتنا خطرہ اس وقت چین کے اندر ہے، جتنا ڈر چین کے اندر ہے، جتنے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ایک مردہ لاش کی طرح جس طرح سے چین کا انسان بنا ہوا، اتنا ڈر دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جبکہ یہی لوگ دندنا رہے تھے، فخر کر رہے تھے، اپنے آپ پر گھمنڈ کر رہے تھے کہ ہم سے جیسا کوئی ملک نہیں، ہم سے جیسا کوئی طاقتور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دنیا میں اسی طریقے سے جس پر چاہتا ہے بیماری بھیج دیتا ہے اور اس انسان کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ تو ایک دوسری وجہ میں نے بتائی، جب عذاب آتا ہے اللہ کا، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ری ایکشن آتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ استعمال ہم نے کیا تھا، غلطی ہم نے کی تھی، سزا اللہ بھیجتا ہے، بیماری اللہ بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب بے حیائی کا کام کرنے لگ جاتا ہے، بے حیائی کا کام، برائی کا کام، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لیتا ہے،
عذاب بھیجتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4019. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 3 باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. میں پناہ مانگتا ہوں تمہارے لیے 3 باتوں سے. آپ نے 5 باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. ان 5 باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلی بات یہ بتائی کہ ایسی قوم جس کے اندر فحش باتیں علانیہ طور پر انجام دی جانے لگے. ایک ایسی قوم جس کے اندر فحش کام علانیہ طور پر کھلم کھلا لوگوں کے سامنے فحش کام کیا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون بھیجتا ہے اور ایسی بیماریوں کو بھیجتا ہے جو بیماری پہلے والے لوگوں میں کبھی نہیں تھی. آج یہ حدیث بالکل صحیح نظر آ رہی ہے. کرونا وائرس 7 جنوری 2020 سے پہلے اس کا ایجاد نہیں ہوا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا. یہ کرونا وائرس جو ہے اس کو دوربین سے جب دیکھا گیا ہے، کرون بولتے ہیں تاج کو جو سر پہ رکھا جاتا ہے، تاج کی شکل میں نظر آتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے کرونا وائرس. آج سے پہلے یہ بیماری کہیں نہیں پائی جاتی تھی. جیسے ایڈس چند سالوں پہلے نہیں پایا جاتا تھا. غلطی ہم نے کی، انسانوں نے کی. اللہ نے ایک ایسی بیماری دی جو پہلے نہیں پائی جاتی تھی. ہم نے ایسی بے حیائی کا کام شروع کر دیا. حکومت وہ کام کروا رہی ہے، پرمیشن دے رہی ہے، اتھارٹی دے رہی ہے، اڈے چلائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے گینگ اس میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے سامنے زنا کیا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے ایک لڑکی ننگی ناچتی ہے اور سینکڑوں آدمی دیکھنے والے ہوتے ہیں. اس میں کسی کا ایمان نہیں جاگتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی. سب بے ضمیر اور مردہ انسان ہوتے ہیں. کلبوں میں اور بڑے بڑے حالوں میں چاروں طرف سے لوگ زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. پھر اللہ کا قہر تو آئے گا، اللہ کی قدرت ابال کھائے گی اور اللہ کا عذاب دنیا میں آئے گا. تو جب دنیا کے اندر بے حیائی، فحش کام اگر پھیل جائے، علانیہ لوگ اس کو کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری، ایسی وبا بھیجتا ہے جو پہلے والے لوگوں میں وبا نہیں پائی جاتی. تو یہ کرونا وائرس بھی انہی وباؤں میں سے ہے جو آج سے پہلے اس کی کوئی تاریخ، اس کو کوئی جاننے والا اور اس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا. تو یہ بیماری میں اللہ تعالیٰ اس لیے مبتلا کیا کہ لوگ کھلم کھلا فحش کام کر رہے ہیں. اور فحش کام میں سب سے خطرناک زناکاری ہے جو لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دکھا کے کی جا رہی ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا پرچار کیا جا رہا ہے. چین کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے جمعہ کے دن سڑکوں پر مسلمانوں کے گھروں کے سامنے ننگے فلم چلاتے تھے تاکہ یہ لوگ نماز نہ پڑھیں، تاکہ یہ لوگ روزہ نہ رکھیں، تاکہ ان کا دین خراب ہو. ان کو روزہ رکھنے سے بھی منع کیا جاتا تھا. جمعے کے دن ان کو اپنا دروازہ کھول کے رکھنا پڑتا تھا تاکہ پتہ چلے یہ گھر میں بیٹھا ہوا جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا. عجیب و غریب قسم کی سزائیں اور تکلیفیں مسلمانوں کو دی گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے. متعدد اسباب ہو سکتے ہیں عذاب کے. اللہ جو عذاب بھیجتا ہے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، اور اللہ کے نیک لوگوں پر ظلم ڈھانا، مسلمانوں پر، مومنوں پر ظلم ڈھانا، ان کو تکلیف دینا، حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرنا، بے حیائی کا کام کرنا، فسق و فجور کا کام کرنا. ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے. اب جب یہ وائرس پھیل گیا ہے، دنیا کے کونے کونے میں مختلف جگہ پر پھیل گیا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف کا ماحول ہے، اور سفر کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے، ملنے جلنے سے پرہیز کر رہے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر اپنا توکل مضبوط کرنا چاہیے. اللہ پر یہ توکل ہو کہ بیماری پیدا کرنے والا، بیماری بھیجنے والا، بیماری دور کرنے والا، تمام چیزوں کا اکیلا مالک اللہ تعالیٰ. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. کافر تو یہ سمجھ رہا ہے
کہ کسی وجہ سے ہے، خالق تک نہیں پہنچتا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہم نے چاقو سے ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹ گیا، یہ نہیں سمجھ رہا چاقو بنانے والا، کاٹنے والا، تاثیر پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یہاں تک نہیں پہنچتا۔ ہماری پہنچ اللہ تک ہے، ہم ہر چیز کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری پیدا کرنے والا، بیماری بھیجنے والا اور بیماری کو دور کرنے والا، اللہ پر توکل اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں۔ متعدی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ بخاری کی حدیث ہے 5707۔ چار چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوت چھات کوئی بیماری نہیں ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری نہیں لگتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، برا فال نہیں لے سکتے ہیں، بلی راستہ کاٹ دیا تو ایسا ہوگا، الو بول رہا تھا ایسا ہوگا۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کا بولنا بھی کوئی معنی مطلب نہیں رکھتا، جیسے پرندے بولتے ویسے الو بھی بول رہا ہے، لیکن لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ الو بول رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت اور آفت آنے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں بیماری نازل ہوتی ہے، بلائیں اور مصیبت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا کھنڈن کیا، اس کی نفی کی، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہیں مگر اپنے آپ نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بعض بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہیں، بلا شبہ پہنچ سکتی ہیں، مگر پہنچانے والا کون ہے؟ پہنچانے والا کون ہے؟ کیا بیماری آپ خود پہنچتی ہے یا بیماری پہنچانے والا کون ہے؟ بیماری پہنچانے والا اللہ۔ جیسے اللہ نے بیماری پیدا کیا ہے، وہ بیماری پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ایک حدیث سے آپ کو اس بات کو سمجھاؤں، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چھوت چھات کوئی نہیں اسلام میں، ایک دیہاتی آدمی، دیہاتی کی سمجھ کم ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول جب ایسی بات ہے چھوت چھات نہیں اسلام میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اونٹ ایک جگہ ہوتے ہیں، سب تندرست ہوتے ہیں، ایک اونٹ جس کو کھجلی ہوتی، خارش ہوتی ہے، وہ وہاں آتا ہے اور سب کو کھجلی لگ جاتی ہے، تو پھر ایک سے تو بیماری سب کو لگ گئی، آپ کہتے ہیں اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کرو، ایک اونٹ جس کو خارش لگی تھی اس کو خارش کدھر سے آئی، وہ کہاں سے لے کے آیا؟ جو ایک اونٹ کو پہلے خارش تھی اس ایک اونٹ کو خارش کہاں سے آئی؟ ظاہر سے بات اس کو خارش دینے والا اللہ ہے، وہ بیماری بھیجنے والا اللہ ہے۔ تو بیماری آپ خود دوسرے تک نہیں پہنچتی ہے، بیماری پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بیماری کا سبب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے بعض بیماریاں ٹھیک ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، مگر آپ خود نہیں، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے گا تو اس کو بیماری لگے گی، ورنہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ ووہان شہر چائنا میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اس جگہ پر رہنے والے تمام لوگوں کو کورونا وائرس لگ گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں۔ ایک ہی گھر میں اگر کوڑ کی بیماری ہو، یہ کوڑ کی بیماری بھی متعدی ہے، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری، یہ متعدی ایک دوسرے کو لگتی ہے، مگر ایک گھر میں ہو تو ایسا نہیں ہے کہ گھر کے تمام لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، جس کو اللہ چاہے اسی کو لگتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کوڑیوں کے پاس نہ جاؤ، منع کیا، کوڑ سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اسلام میں احتیاط ہے، احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے، مگر یہ نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بیماری ڈائریکٹ ہم کو، آپ خود وہ بیماری لگ جائے گی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک بڑی اسلام کی تعلیمات ہے کہ جہاں پر بیماری، وبائی مرض پھیل جائے، کوڑ کا مرض ہو، طاعون کا مرض ہو، کورونا وائرس ہو، کسی علاقے میں پھیل جائے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس جگہ پھیل جائے یہ بیماری وہاں والے اسی جگہ پہ رہیں اور دوسرے شہر والے وہاں نہ جائیں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیمات، اور آج دنیا میں اسی تعلیم پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ سائنسدان الگ سے تفتیش نہیں کیا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جس جگہ پر بیماری پھیل جائے اس جگہ کے لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، اور کسی دوسرے آدمی کو دوسرے شہر سے بیماری والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ سن 17 یا 18 ہجری کا واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ملک شام کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے امواس نام سے،
تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو یہ واقعہ آپ کو بڑا چونکائے گا، رونگٹے کھڑا کر دے گا۔ امواس، طاعون امواس، اس جگہ پہ ایک وبا پھیلی طاعون کے نام سے، اور یہ وبا ایک مہینے تک پھیلی رہی، شام اور عراق کے مختلف علاقے میں پھیل گئی، اور جانتے ہیں 52,000 لوگوں کی موت ہوئی اس سے، 52,000۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ سفر پہ تھے، ملک شام کے سفر پہ، جب پتا چلا کہ امواس میں طاعون پھیل گیا تو صحابہ سے مشورہ کیا، انصار سے، مہاجرین سے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، پلٹ جانا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، نبی کے پیارے پیارے ساتھی ہیں، ہم ان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں، واپس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ان کی بات پر اتفاق کرتے ہیں اور واپس پلٹنے لگتے ہیں، واپس ہونے لگتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عمر، کیا آپ ڈر گئے؟ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر تقدیر میں موت ہے، بیماری ہے، تو ہمیں اس بیماری تک پہنچ کے رہیں گے، کوئی روک نہیں سکتا، آپ تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تقدیر سے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ واپس پلٹنا بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ شام کی طرف جانا ایک تقدیر ہے، وہاں سے پلٹنا ایک تقدیر ہے، ایک تقدیر سے ہم دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، کہیں بھاگ نہیں رہے۔ ایک اور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ طاعون پھیل جائے تو وہاں کا آدمی کہیں دوسری جگہ نہ جائے، اور کوئی دوسری جگہ کا آدمی طاعون والی جگہ پر سفر نہ کرے۔ تو ایک حدیث مل گئی تو ہم حدیث پر عمل کرنے والے لوگ۔ تو بہرکیف بیماریاں جو پھیلتی ہیں ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ آج کرونا وائرس کی وجہ سے، اور اس کے لیے حکومت اپنے اپنے ملک کے اندر اپنے اپنے باشندوں کو تعلیمات دے رہی ہے، شیمپو سے ہاتھ دھلو، اپنے ناک اور منہ پہ ماسک لگاؤ، اور سفر نہ کرو، اپنی جگہ پر قرار رکھو، متعدد قسم کی باتیں لوگوں میں دی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاؤں، میں نے بتایا کہ لوگ یا اللہ کی طرف سے لوگوں پر جو عذاب آتا ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ اللہ کے دین کا انکار کرنا، اسی طریقے سے حرام چیزوں کا استعمال کرنا، نجس چیزوں کا استعمال کرنا، بے حیائی والے کام کرنا، شراب نوشی، زناکاری، عیاشی، حرام کام کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو فالو کریں، 5 وقت رب کی بندگی کریں، 5 مرتبہ اپنے ہاتھ کو، پیر کو، چہرے کو، ناک کو، منہ کو دھلیں گے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ملے گا جو ناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیتا۔ آج ماسک کیوں لگایا جا رہا؟ ناک سے، منہ سے اندر وائرس جاتا ہے، بیماریاں جاتی ہیں۔ اسلام 5 دفعہ دھلنے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص 5 وقت وضو کرتا ہے، 5 وقت بندگی کرتا ہے، کوئی وائرس نہیں آئے۔ اور ایک دن یہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ زندگی بھر ایسا کریں گے، اتنا پاک صاف رہیں گے، کوئی وائرس نہیں لگے گا۔ آج ایک دن کے لیے، 1 مہینہ کے لیے حکومت بتا رہی ماسک لگاؤ، اور اسلام کہتا ہے ہمیشہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، اسپیشلی جمعہ کے دن غسل کرو۔ یہ گندے لوگ جس کو انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس ناپاک ہیں، یہ تو صحابہ ناپاک ہیں، ہم تو پاک صاف ہیں۔ اور پھر اللہ ہمیں غسل کرنے کا، بیوی سے ہم بستری کرو، غسل کرو، جمعہ کا دن ہے غسل کرو، ہمارا بدن پاک رہتا ہے، ہمیشہ پاک رہتا ہے، بیماریاں نہیں چھوتی۔ پھر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ناخن کو کاٹو 40 دن کے اندر، غیر ضروری بال کو کاٹو 40 دن کے اندر، اور پھر اس کے بعد اسلام ختنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ پاکی ہے، ان پاکیوں کا خیال کفار نہیں کرتے ہیں،
اہل شرک و کفر نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بدن میں بیماری آتی ہے. بیوی سے ہم بستری کی، پیشاب کیا، دھلا نہیں، تو جو گندگی ہوتی ہے چمڑے کے اندر، جس کو ختنہ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ بیماری جاتی ہے اور وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے. مختلف قسم کے جو ہے اس کو جراثیم لاحق ہوتے ہیں اور وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اسلام نے صفائی ستھرائی پر بڑا دھیان دیا. تو ہم اگر نظافت کا اہتمام کرتے ہیں جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے تو بیماری ہمارے بدن کو نہیں لگے گی. اور حلال اور پاکیزہ چیز اگر کھاتے ہیں تو بدن کے اندر بھی نہیں جائے گی. ایک تو اگر غسل کرتے ہیں ظاہری بدن میں بھی کوئی بیماری نہیں، اور اگر بدن کے اندر جو غذا لیتے ہیں حلال غذا پاکیزہ ہے تو اندر بھی کوئی ناپاکی نہیں جائے گی، بیماری لاحق نہیں ہوگی. لیکن اگر گٹکے پہ گٹکا اندر ڈالتے ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ اندر ڈالتے ہیں اور جو ہے غیر حرام چیزوں کو آپ اندر اور پیٹ میں رکھیں گے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، یہ پیٹ یہاں بیماری جمع ہوتے ہوتے وہ انسان خود وائرس بن جائے گا، خود وائرس بن جائے گا. تو حلال چیزوں کا استعمال کریں. صفائی اور ستھرائی کا، اسلام نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہماری پیدائش ہوتی ہے تو پاکی کی حالت میں ہم پاکی کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب مرتے ہیں، وفات ہوتی ہے، تب بھی غسل کا حکم دیا جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے بچے کو، بال صاف کیا جائے، ختنہ کیا جائے، غسل کیا جائے، پاک کیا جائے. اور جب مرتے ہیں تو مرنے کے وقت بھی ہمیں پاک کیا جاتا ہے. اور یہاں تو لوگ لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، بابا کی طرح پتہ نہیں کتنے غیر ضروری بال کتنے لمبے ہو گئے. جب ہم ہاتھ سے گندگی استعمال کرتے ہیں، ناخن کے اندر گندگی جاتی ہے، یا جس کا ختنہ نہیں ہوتا اس کے اندر بدن میں ہمیشہ گندگی رہتی ہے، یا جو غیر ضروری بال نہیں کاٹتا اس کے اندر جو ہے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. اسلام ہمیں بڑا خوبصورت پاکیزہ دین دیا ہے. اگر اس کا خیال رکھیں ہم مسلمان، تو ہم دنیا والے کو بتا سکتے ہیں کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی. لیکن آج ہم بھی دور ہو گئے، ہماری پہچان گندگی بن گئی ہے. جس محلے سے گزر ہو کہ یہاں پہ گندگیاں ہیں تو ہندو کہتا ہے یہاں پہ مسلمان رہتا ہوگا. ہماری پہچان بندگی گندگی، جبکہ اسلام ہے حکم دیتا ہے کہ مسلمان پاک صاف ہوتا ہے. النظافت شطر الایمان، الطہارت نصف الایمان. طہارت اور پاکیزگی کو آدھا ایمان اور ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. اور آج دنیا میں ہماری پہچان بنتی جا رہی کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا محلہ، گھر، رہن سہن اور کھانا پینا گندا ہوتا ہے. تو ہم اپنی پہچان کو بدلیں. ہم غیر مسلم کو بتائیں گے کہ ہمارے یہاں وضو ہوتا ہے، ہمارے یہاں غسل ہوتا ہے، ہمارے یہاں طہارت ہے، پاکیزگی ہے. ہم بتائیں گے تو نہیں یقین کرے گا. وہ کہے گا کہ ہم تمہیں تو نہیں دیکھتے ایسا کرتے ہوئے. ہماری کتاب کھول کے تو نہیں دیکھے گا نا، ہمارا چہرہ دیکھے گا، ہمارا بدن دیکھے گا، ہمارا ماحول دیکھے گا، ہمارا گھر دیکھے گا، ہمیں دیکھے گا. ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے. کتاب کھول کے نہیں بتا سکتے کسی کو. اپنے جسم سے بتائیں، اپنے کردار سے، اپنے عملی کردار سے ہمیں بتانا ہوگا. تو بہرکیف اگر مسلمان، جو خوف کا ماحول آج کرونا وائرس کا جو ماحول ہے، چند چیزیں آپ کو اختصار کے طور پر اور خلاصے کلام کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ اللہ پر بھروسہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ ہو کہ بیماری کا خالق اللہ ہے، بیماری بھیجنے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی بیماری دور کرنے والا ہے. اللہ چاہے گا تو کسی کو بیمار کرے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بیمار نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وبائی امراض کے تناظر میں، ان احتیاط کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے. اور کسی ملک میں اگر ملک کے گورنمنٹ اور وہاں کے لوگ جو اگر ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس حکم پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی تعلیمات کے ذریعے دکھانا چاہیے کہ ہم پہلے سے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم پاکیزہ چیز کھاتے ہیں، ہم ایک رب پر ایمان لانے والے، اس کی بندگی کرنے والے ہیں. ہمیں بیماری کیوں لاحق ہوگی؟ ہم تو حلال چیز کھاتے ہیں، جو ہے حرام چیزوں سے بچتے ہیں اور حرام غذا سے بچتے ہیں، بلکہ حرام کاموں سے بھی بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں میں کچھ غلط چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے پھیل رہی ہیں. کچھ لوگ کرونا وائرس کی ایک دعا بتا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لو نجات پا جاؤ گے. بھائی زندگی پر حرام کھاتے رہے، ایک دعا پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ نماز نہیں پڑھتے، اللہ آپ کو کیسے بچائے گا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ کیسے بچائے گا؟ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، دعا پڑھنے سے کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ علماء لوگ جو ہے، علماء لوگ لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں. لوگوں کو کہنا چاہیے بھائی اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کے پاس آؤ، نیک عمل کرو، پھر دعا پڑھو، کامیاب ہوگے، دعا قبول ہوگی.
کھائے حرام کا ایک دعا پڑھ لے ہماری جو ہے دعا قبول ہو جائے گی. ایسے دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہونے کے لیے شرائط ہے. آپ نیک کام کریں, اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کی بندگی کریں, حلال کھائیں, حرام سے بچیں اور نیک کام کریں, عمل صالح کریں, پھر اللہ سے دعا کریں, اللہ قبول کرے گا. ایک دعا بہت مشہور ہے کہ یہ کرونا وائرس کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ دعا ابو داؤد میں اور پھر جو ہے مسند احمد میں اور سنن نسائی میں موجود ہے, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, لیکن لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی دعا ہے. کرونا وائرس کی دعا کدھر سے آئے گی؟ کرونا وائرس تو آج آیا ہے, 7 جنوری کو پتہ چلا ہے 2020 کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پہلے کیسے بتا گئے؟ یہ کرونا وائرس کی دعا نہیں ہے, یہ برس کی دعا ہے, پاگل پن کی دعا ہے, اور اسی طریقے سے کوڑ کی دعا ہے, اور بری بیماریوں کی دعا. تو پڑھ سکتے ہیں, کرونا وائرس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہیں گے کرونا وائرس کی دعا ہے. آپ یہ دعا پڑھ کے چین جا سکتے ہیں, ووہان شہر میں جا سکتے ہیں. تو کافر کیا کہے گا, یار تم تو بتاتے تھے کہ یہ دعا پڑھنے سے وائرس نہیں لگتا ہے, جھوٹے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جھوٹی باتیں نہیں پھیلائیں. یہ دعا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عام دعائیں سکھائی ہیں کہ ان کو پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اچھا بننا پڑے گا, نیک عمل کرنا پڑے گا, اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا, جاگنا پڑے گا, اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا, اپنے ضمیر کو اچھا بنانا پڑے گا, ہمیں اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا. تو بہرکیف حفاظت کے لیے ضروری ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور وضو غسل سے بھی ہمیں اللہ حفاظت کرے گا. حرام چیزوں سے بچنا ہے, پاکیزہ چیزیں ہمیں استعمال کرنی ہے. صبح شام کی دعائیں نہ چھوڑیں, اس کے اندر بڑی حفاظت. صبح شام کی دعائیں, نماز کے بعد کی دعائیں, اور اسی طریقے سے جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی دعا, سونے جاگنے کی دعا, حمام میں جانے کی دعا. ایک خالی کرونا وائرس پڑھ لینے سے بیماری اب کیٹانو دور ہو جائے گا. حمام جاتے ہیں, بیماری لے کے آتے ہیں, سوتے ہیں, دعا نہیں پڑھتے, شیطان لگا رہتا ہے, بندگی نہیں کرتے ہیں, ضمیر آپ کا جو ہے مردہ ہو چکا ہے, شیطان آپ کو بہکا رہا ہے. ایک دعا پڑھنے سے حفاظت ہوگی؟ پہلے آپ کو خود اس طرح سے بنانا پڑے گا, پھر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, بار الہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس دنیا میں جو خوف کا ماحول ہے, اے اللہ اپنے سے ڈرنے والا مسلمان بنا. اے اللہ اپنا ڈر ہمارے دل میں دے, اور دنیا کے سارے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دے. بار الہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان جماعت کی اور مسلمان کنٹری اور ممالک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رہے ایمان پر, اسلام پر زندہ رہے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.